کون کہاں جا رہا ہے، کہاں سے آ رہا ہے، اس کے گھر میں کتنے لوگ ہیں، کس وقت ان کے گھر میں کیا کیا ہوتا ہے، تمہیں اس کے بارے میں اللہ نے حکم نہیں دیا۔ لیکن بھائیوں کی ٹوہ میں لگے رہنا بہت بڑا گناہ ہے، گناہ کبیرہ۔ مسلمانوں میں سب سے زیادہ بڑی کمی ہے، وہ کمی یہ ہے کہ آج ہمارا مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے بدگمانی زیادہ کرتا ہے اور اپنے دوسرے مسلمان بھائی کی ترقی سے جلتا ہے، حسد کرتا ہے۔ حسد وہ گناہ ہے جو سب سے پہلا گناہ ہے جس کی وجہ سے شیطان نے حضرت آدم کو سجدہ نہیں کیا۔ حسد ایک ایسا گناہ ہے جو انسان کو خود اندر ہی اندر تباہ کر دیتا ہے اور انسان کو اس کی خبر بھی نہیں ہوتی۔ آج مسلمان ان تمام گناہوں میں مبتلا ہے، اس کے بعد کہتا ہے کہ مجھے سکون نہیں۔ میرے مسلمانوں، آج ہمارے دل کے اندر دوسرے مسلمان بھائی کے لیے حسد ہے۔ ہم ایک کے پیچھے دوسرے کے پیچھے اس کی برائی کرتے ہیں، چغلی کرتے ہیں، لیکن ان تمام کاموں کے پیچھے کتنا بڑا گناہ ہے، یہ تمام باتیں آج ہم اس کلپ میں جانیں گے، تو ہمارے ساتھ بنے رہیں اس کلپ میں اور مفتی سلمان صاحب کا یہ بیان لازم سنیں، آپ نے کیا بتایا ہے ان تمام باتوں۔ جیسے رب تعالیٰ فرماتا ہے، اے ایمان والو زیادہ گمان کرنے سے بچو۔ اے ایمان والو زیادہ گمان کرنے سے بچو۔ گمان کرنا، کچھ بھی سوچنا کسی کے بھی متعلق، اس کی لیمٹس ہیں، اور خاص طور پر مومنین کے لیے کس طرح سے سوچیں۔ ایسا نہیں ہے کہ تم اپنی عقل کے پردوں کو یا اپنے دماغ کے گھوڑے کو دوڑاتے رہو، جو چاہے من میں آئے جس کے بارے میں سب سوچتے رہو۔ قرآن نے تو اس پر پابندی لگائی، اے ایمان والو زیادہ گمان کرنے سے بچو، وَلَا تَجَسَّسُوا، اور کسی کی ٹوہ میں مت لگے رہو۔ تجسس کس کو کہتے ہیں؟ جاسوسی کرنا۔ کون کہاں جا رہا ہے، کہاں سے آ رہا ہے، اس کے گھر میں کتنے لوگ ہیں، کس وقت ان کے گھر میں کیا کیا ہوتا ہے، تمہیں اس کے بارے میں اللہ نے حکم نہیں دیا۔ لیکن بھائیوں کی ٹوہ میں لگے رہنا بہت بڑا گناہ ہے، گناہ کبیرہ میں ہے۔ وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، اور آیت کا یہ تیسرا حصہ ہے، اور اپنے بھائیوں کی غیر موجودگی میں ان کی غیبت نہ کرو، ان کے خلاف باتیں نہ کرو۔ اور رب تعالیٰ فرماتا ہے، کیا تم میں سے کوئی یہ پسند کرتا ہے کہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھائے؟ جو غیبت کرتا ہے گویا کہ وہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا کچا گوشت کھاتا ہے۔ اور غیبت کے متعلق بہت سارے لوگوں کو ایسا لگتا ہے، ارے میں تو پیٹھ پیچھے کیا سامنے منہ پہ بھی یہی بول سکتا ہوں۔ یہ باتیں جو کہتے ہیں، غیبت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف پیٹھ کے پیچھے بولنا، منہ کے سامنے بھی ایسی چیز بولنا جو اس کو بری لگے، وہ غیبت سے، وہ بھی حرام ہے۔ یہ تین چیزیں اس آیت کے اندر ہیں، ایک بدگمانی کرنا، دوسرے جاسوسی کرنا، اور تیسرے غیبت کرنا۔ اس کے اوپر اگر میں گفتگو کروں بہت طویل ہو جائے گا، لیکن یہ پورے معاشرے کے لیے زہر ہلال ہے، زہر قاتل ہے۔ یہاں سے سوسائٹیاں ٹوٹ جاتی ہیں، رشتے ختم ہونے لگتے ہیں۔ بدگمانی کرنا، شک کرنا، یہ ایک اسی کی قسم ہے۔ زن اس کو عربی میں کہا گیا ہے گمان، یعنی کسی کے متعلق گمان کرنا۔ دیکھیں دنیا میں جو چیز دکھ رہی ہے ضروری نہیں ہے کہ وہ ویسی ہی ہو۔ ہر چمکنے والی چیز ہیرا نہیں ہوتی، اور ہر کالی دکھنے والی چیز کوئلہ بھی نہیں ہوتی۔ دونوں میں بڑا فرق ہے۔ حقیقت کچھ اور ہو سکتی ہے، لیکن بغیر کسی تحقیق کے یا بغیر تمہیں یقین کے گمان کر لینا، یہ تمہیں بہت بڑے گناہ میں لے جائے گا، بہت بڑے گناہ میں۔ اب گمان کی قسمیں بھی میں آپ کو بتاؤں گا، اس سے قبل میں آپ کو بتاؤں سیدنا جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو سید الطائفہ ہے، ولیوں کے سردار ہیں، اپنے زمانے کے کتب، گھر میں بیٹھے ہوئے تھے، بڑے آپ گھر سے بھی مالدار تھے، بہت سارے لوگ اپنی ضرورت لے کر کے آتے تھے۔ دوپہر کا وقت تھا، ایک مانگنے والا آپ کے دروازے پر آیا، آپ کو جو دینا تھا وہ دے دیتے، لیکن آپ نے اس کو خیرات دینے کے وقت دل میں یہ سوچا کہ ہٹا کٹا آدمی ہے، کما کر کھا سکتا ہے، اس کو یہ بری لت کہاں سے پڑ گئی، یہ کیسا آدمی ہے۔ بہرحال اس کو جو خیرات دینی تھی دے دیا، وہ بندہ چلا گیا، خیرات لے کر چلا گیا۔ اب واپس آپ اپنے گھر آئے، اور جیسی آپ آئے نیند لگ گئی، آپ سو گئے۔
آپ کے سونے کے بعد آپ نے خواب دیکھا کہ میدان محشر قائم ہو چکا ہے، حساب کتاب ہو رہا ہے، لوگوں میں نفسا نفسی کا حال ہے، فرشتے کچھ کو پکڑ کر لے جا رہے ہیں، کچھ کا حساب کر رہے ہیں۔ اور جب حضرت جنید بغدادی کا نمبر آیا تو دو فرشتے بہت بڑی تھال لے کر کے آئے جس میں کچا گوشت تھا اور خون ٹپک رہا تھا۔ جنید بغدادی سے کہا گیا کہ یہ لو، اس کو کھاؤ۔ تو حضرت جنید بغدادی نے کہا کہ کیا مجھے نہیں جانتے؟ میں جنید، میں نے ایسا کون سا گناہ کیا کہ مجھے اس کی سزا یہ دی جا رہی ہے؟ فرشتوں نے کہا اے جنید، کیا اپنے مومن بھائی کے بارے میں آج دن میں آپ نے برا گمان نہیں کیا؟ جو آپ کے دروازے پر آیا اس کے متعلق آپ نے بدگمانی نہیں کی؟ تو حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچھک کر کے اٹھ گئے، خوف کے مارے نیند کھل گئی، اور اس کے بعد بے قراری اتنی آئی کہ ہاں میں نے تو گمان اس کے متعلق غلط کیا تھا، تھوڑا سا ایسا بھی نہیں ہے کہ وہ چور ہے، ڈکیت ہے، ڈاکو ہے، یہ بھی نہیں، صرف اتنا سوچا تھا کہ ہٹا کٹا آدمی ہے، مانگتا کیوں ہے؟ حضرت جنید بغدادی اپنے گھر سے نکلے اس فقیر کو ڈھونڈنے کے لیے کہ جو میرے گھر آیا تھا، اور اس کے بعد ڈھونڈتے ہوئے اس کے پاس پہنچ گئے، جا کر کے اس سے معافی طلب کی، کہا کہ آج تو جو گھر پر آیا تھا میں نے تیرے متعلق یہ گمان کیا تھا کہ تو ہٹا کٹا آدمی ہے اور مانگ کر کھا رہا ہے۔ تو اس کے بعد اس شخص نے جو جواب دیا وہ حیرت میں تھا۔ میرے عزیزوں، نہ وہ فقیر تھا، نہ ہی وہ کوئی کمزور اور مجبور تھا، بلکہ اللہ کے ایک ولی تھے جو ان کے امتحان کے لیے آئے ہوئے تھے۔ حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس سے زیادہ مال انہوں نے لوٹایا اور کہا اے جنید، تیرے مقامات کو اگر کوئی چیز ختم کرتی ہے تو مومنین کے متعلق بدگمانی کر، اگر تو آج یہاں نہ آتا تو تیرے مقامات روک دیے جاتے، آگے تم نہ معرفت و طریقت کے راستے پر بڑھ سکتے، کیونکہ یہ مرض ہے، یہ بیماری ہے، اس بیماری نے تو ہمارے معاشرے کو خراب کیا ہوا ہے۔ بدگمانی سے بچو، یہاں تک کہ لوگوں نے بہت جلدی اپنے دماغ پر یقین کر کے فیصلے بھی لے لیے ہیں۔ آپ مثال کے طور پر کسی گھر سے کوئی نکل رہا ہے اور آپ نے فوراً یہ گمان کر لیا کہ یہ اس گھر میں بدکاری کرنے کے لیے گیا تھا۔ آپ کی نیگیٹیوٹی جو ذہن میں تھی آپ نے گمان کیا اور اس پر یقین کی مہر بھی لگا دی، نہ اس سے آپ نے جا کر پوچھا کہ کون ہے، کیوں آیا تھا۔ اسی طرح کی ایک اور بات میں آپ کو بتاتا ہوں۔ حضرت شفیق بلخی بڑے بزرگ دریائے دجلہ کے کنارے آئے، دیکھا کہ ایک مرد، ایک نوجوان ہے، عورت کو گود میں سلایا ہوا ہے دریا کے کنارے، اور شراب کی بوتل ہاتھ میں لیے بیٹھا ہے۔ اس طرح کا ماحول تو بغداد کا نہیں تھا، پردے کا ماحول تھا، اسلامی ماحول تھا، لیکن کھلے عام کوئی دریائے دجلہ کے کنارے اس طرح بیٹھے اور وہ بھی اولیاء کی نظر پڑے تو ان کے لیے تو بہت حیرت کی بات تھی۔ حضرت شفیق بلخی نے دیکھا، کہا ہائے افسوس، زمانہ کہاں آ گیا، لوگ کھلے عام عورتوں کو لے کر باہر سونے پہ باہر مزے کرنے لگ گئے، اور کھلے عام اب شراب بھی پی جانے لگی، شراب بھی پی جا رہی ہے، خود بھی پی رہا ہے، اس عورت کو گود میں تھوڑا تھوڑا سا پلا بھی رہا ہے۔ حضرت شفیق بلخی نے کہا کہ بہت سخت حالات ہو گئے بغداد میں، اتنی عیاشیاں میں پہلی مرتبہ دیکھا۔ اسی اثنا میں ایک کشتی دریائے دجلہ میں ہچکولے کھاتی ہوئی آ رہی تھی، اور اس کشتی کا بیلنس بگڑا ہوا تھا، وہ آگے بڑھ نہیں پا رہی تھی۔ ادھر ادھر کرتے کرتے اچانک وہ کشتی پلٹ گئی، اس میں 10 لوگ سوار تھے، سب کے سب دریا میں ڈوب۔ یہ جو نوجوان کنارے پر بیٹھا تھا، اس عورت کو جو گود میں لیے بیٹھا تھا، عورت کو اٹھایا اور اس کو سائڈ کیا، بھاگتا ہوا گیا دریا کے پاس، یوں ہاتھ ڈالتا تھا، ایک آدمی کو نکالتا تھا اور باہر کرتا تھا، نہ اس کے پاؤں پانی میں ڈوبتے تھے، یوں سمجھ لیں کہ جیسے دریا میں کوئی کھڑا ہے اور اپنے ہاتھ ڈال ڈال کر کے نکال رہا ہے۔ 9 آدمیوں کو اس نے اپنے ہاتھوں سے دریا سے نکالا اور باہر کیا، اور اس کے بعد ایک آدمی بچ گیا تھا۔ اس نوجوان نے حضرت شفیق بلخی کی طرف دیکھا جو وہیں کھڑے تھے، کہا کہ اے شفیق بلخی، میرے بارے میں بہت کچھ تم نے سوچا دل میں، 9 تو میں نے نکال دیا، ایک آپ نکال دیا،
اللہ اکبر۔ یہ جو جان بچایا ہے میں نے، اور رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا جس نے کسی ایک کی جان بچائی اس نے پوری کائنات کی جان بچائی، پوری دنیا کی جان بچائی۔ میں نے تو 9 کو بچایا، آپ ایک بچاؤ۔ آپ نے فرمایا اس سلسلے میں بعد میں بات کریں گے، پہلے اس آدمی کو بچا لو، اس آدمی کو بچا لو۔ میں تم سے التجا کرتا ہوں۔ اس نے 10ویں کو بھی بچایا۔ اس کے بعد حضرت شفیق بلخی کے دل میں احساس ہوا کہ میں نے غلط جگہ گمان کیا، یہ کوئی عام آدمی نہیں ہے، عام انسان نہیں ہے، اس کے متعلق میں نے کیا کیا دل میں سوچ لیا، کیا کیا گمان کر لیا۔ تو آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور کہا کہ مجھ سے بڑی خطا ہو گئی، مجھے معاف کریں۔ لیکن آپ کو اللہ نے یہ طاقت دی ہے کہ آپ دریا پر کھڑے ہو کر انسانوں کو بچا تو رہے ہیں، لیکن یہ کیا ہے جو کنارے پر بیٹھ کر کے کھلے عام ہو رہا ہے؟ کنارے دریا کے بیٹھ کر یہ کھلے عام کیا ہو رہا ہے؟ اس نوجوان نے کہا شفیق بلخی یہ بھی میں بتاتا ہوں، وہ گود میں پڑی ہوئی عورت کوئی عام عورت نہیں، میری معذور ماں ہے، بیمار ہے، اور اس کو دریا کے کنارے لانے کا حکیموں نے حکم دیا، اور میرے ہاتھ میں جو بوتل ہے یہ دوا کی بوتل ہے، اس کو ہر آدھے گھنٹے پر پلایا جاتا ہے، میں بھی پیتا ہوں اور میری ماں کو پلاتا ہوں، صرف علاج کی غرض سے میں یہاں پر بیٹھا ہوا ہوں۔ اور آپ نے اپنے دماغ میں کیا کیا سوچ لیا کہ بغداد تباہ ہو گیا، عیاش ہو گیا، نوجوان عورتوں کو لے کر آگے بیٹھنے لگ گئے، شراب پینے لگ گئے۔ میرے عزیزوں یہ بہت بڑے ولی کامل کی بات کر رہا ہوں، حضرت شفیق بلخی، لیکن ان کو خطا کا احساس ہوتا تو وہ روتے گڑ گڑاتے اور توبہ بھی کرتے۔ کس طریقے سے ایک ولی کامل نے گمان کیا تھا، پھر بعد میں یہ بات ثابت بھی ہو گئی کہ یہ غلط گمان تھا، پھر انہوں نے توبہ بھی کر لی۔ تو ہمیں کسی کے بارے میں جب تک پوری صحیح طریقے سے نالج نہ ہو، کسی کے بارے میں پکی خبر نہ ہو، تو ہمیں کسی کے بارے میں گمان نہیں کرنا چاہیے۔ اور اگر ہمیں کسی کی عیب کے بارے میں معلومات ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہمیں اسے آگاہی کریں، اسے سمجھائیں، نہ کہ اس کے بارے میں کچھ غلط سوچیں۔ اللہ تبارک و تعالی بندوں کے عیبوں کی پردہ پوشی فرماتا ہے، اور اسے بہت پسند فرماتا ہے جو کسی کی عیب کو دیکھے اور اس کی عیب کو چھپائے، کیونکہ جب پروردگار عالم ہم تمام کے عیبوں کو جاننے والا ہے، اس کے بعد بھی وہ ہمارے عیبوں کو چھپاتا ہے۔ جب پروردگار ہمارے عیبوں کو چھپاتا ہے، اگر ہم کسی کے عیب جاننے کے بعد اس کے عیب کو ظاہر نہیں کریں گے، چھپائیں گے، تو اللہ تبارک و تعالی آگے بھی ہمیں تمام لوگوں کے سامنے رسوا ہونے سے بچائے گا۔ تو اس لیے ہمیں کسی کے بارے میں غلط گمان نہیں کرنا چاہیے، کسی کے بارے میں غلط نہیں سوچنا چاہیے۔ جو انسان کچھ بھی کر رہا ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس کے لیے اچھا گمان کریں۔ جب ہم کسی کے لیے اچھا گمان کریں گے تو پروردگار عالم ہماری آنے والی مصیبتوں کو دور فرما دے گا۔ السلام